تو میرے محترم سامعین، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں جائزہ لے لیں، کہیں ہم کہیں شرک میں مبتلا تو نہیں۔ اخبارات میں بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں جی آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کل کی خبر کون جانتا ہے؟ یہی تو بات ہے کہ کل کی خبر صرف ایک اللہ جانتے ہیں، اور وہ ہفتے کی بات کر رہا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، قرآن کہتا ہے کل کیا کرنا ہے، تمہارے ہاتھوں سے کیا ہو جانا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ صرف ایک اللہ جانتے ہیں۔ تو کل کی خبر اللہ جانتے ہیں، اور جو اعتماد رکھے ان لوگوں پر، حدیث مبارکہ میں ہے جو کل کی خبر بتانے والے کے پاس جائے، نجومی کاہنوں کے پاس جائے، ایسے لوگوں کے پاس جائے، حضور فرماتے ہیں 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت کو قبول نہیں فرماتے، اور ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ دعا کو بھی قبول نہیں فرماتے، اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو میں دین لے کر آیا ہوں اس نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں۔ تو کل کی خبر کون جانتا ہے؟ صرف وہ جانتے ہیں۔ یہ تمہارے ہاتھوں کی لکیریں کل کی خبریں نہیں ہیں، یہ میرے مولا جانتے ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یار لوگوں کے پاس ڈھکوسلے ہیں، تیری جی 4 شادیاں ہوگی، اس بیچارے کی ایک بھی نہ ہوئی ہے، اور وہ اتنے میں خوش ہو گیا۔ پینٹوں والے تو بڑی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ بڑی معرفت کی بات بتائی ہے، پھر یہ بڑا نذرانہ دیتے ہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو تویز دھاگے کا کاروبار ہے یہ چلتا ہی جھوٹ کے اوپر ہے۔ جتنا جھوٹ بولو اتنا اچھا چلتا ہے، سچ بولو تو بالکل نہیں چلتا، یہ فلاپ ہو جائے گا پھر، کیونکہ یہ کھڑا ہی جھوٹ کے اوپر ہے۔ جو آئے بس تیرے اوپر جنات ہیں، جادو ہے، کالا جادو، کالا، گورا بھی نہیں کالا، بڑا اعتماد پھر ہوتا ہے اس کے اوپر، جی بڑا حساب کیا ہے اس نے، سب فراڈ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، کل کی خبر کون جانتا ہے؟ صرف ایک اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ میرے محترم سامعین، کتنے واقعات ایسے ہیں جو کل کے متعلق قرآن کریم ہمیں خبر دے رہا ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے 70 صحابہ کو بیر معونہ پر 70 صحابہ کو لے کر گئے دھوکے سے کافر، ہمیں دین سکھائیں، قرآن سکھائیں۔ آپ نے قرآن کے قاری، حافظ، عالم 70 بھیجے، اور انہوں نے جا کر بیر معونہ پہ ان کو شہید کر دیا۔ اگر حضور کل کی خبر جانتے تو اپنے یاروں کو شہید ہونے کے لیے ان درندوں کے ہاتھوں میں دیتے؟ تو کل کی خبر صرف ایک اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، بہت گراں گزرتا ہے تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا۔ اور فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین، جس طرح لوگوں کو مال کی حرص ہے، فرمایا حضور کو اس سے بھی کئی گنا زیادہ حرص ہے، یہ سارے کافر مسلمان ہو جائیں اور مسلمان ہو کر سارے جنت میں چلے جائیں۔ مال کی حرص ہے، مال کی حرص نہ ہوتی تو چور چوری کیوں کرتا، ڈاکو ڈاکہ کیوں ڈالتا ہے؟ اور آج کا مسلمان اذان ہوتے ہوئے دکان پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ ہو رہی ہے اذان، بس ٹھیک ہے ہو رہی ہے، جمعے کی اذان ہو گئی، پہلی اذان کے بعد تجارت بالکل حرام ہے، قرآن کریم میں واضح اس کا حکم ہے، ہم مسلمان بیٹھا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ آج کل شادی بیاہ کا موسم ہے، 4 گھنٹے برات لیٹ ہے، کھانا لیٹ ہے، بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، ان کو کوئی دنیا کا کام نہیں ہے، اور مسجد میں آ جائیں جیسے جان شکنجے میں آ گئی۔ جمعہ 5 منٹ لیٹ ہو جائے، نماز 5 منٹ جی اتنے تو کوئی صحابی کو نہیں جی، پتہ نہیں جی بہت بڑی دیر ہو گئی۔ اور میں اکثر نقاب پڑھانے جاتا ہوں، میں پھر وہاں کہتا ہوں جہاں کہیں بیان کراتے، میں نے کہا اب یہاں بیٹھے ہو نا 4 گھنٹے، اب نہ تمہیں کوئی کام ہے دین کا نہ دنیا کا، فارغ ہو تم یہاں پر 2 بوٹی کے لیے، میں نے کہا پتہ نہیں وہ بھی کھائی جانی ہے یہ نہیں تم سے، کسی کو شوگر، کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی بیماری، تو یہاں پہ میں نے کہا 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھے ہیں بڑے آرام سے، اور مسجد میں ٹائم دیکھ کے آئیں گے، اتنے ٹائم کے پابند،
اور 2 منٹ نماز لیٹ ہو گئی، 5 منٹ جمعہ لیٹ ہو گیا، باتیں سن لو ان کی۔ تو میرے محترم سامعین، دنیا کی حرص آج دلوں میں اتر گئی، اور یہی فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا دنیا کے کافر تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے اور وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے جمع ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ حضور فرماتے نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔ آج دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں؟ اور دعائیں کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ کوئی ابابیل بھیج دے، فلسطین کے اندر ہے، یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج دے، یا اللہ کو سلطان ایوبی بھیج دے، صلاح الدین ایوبی بھیج دے۔ کیا ان 1.5 ارب میں کوئی محمد بن قاسم نہیں؟ کیا ان 1.5 ارب مسلمانوں کے اندر کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں؟ پھر تو چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں کہ مولا کوئی ہلاکو خاں بھیج جو اس 1.5 ارب کو تو پہلے ختم کرے تاکہ بعد میں صحیح مسلمان پیدا ہوں۔ اللہ ایسے ابابیل نہیں بھیجیں گے جو ہم نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ ہم سے تو ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ نہ ہوا، غیرت کا تو یہ حال ہے۔ جہاد تو ہم نے کیا کرنا وہاں جا کر، یہ تو سب کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل ہے؟ آپ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، اس کی معیشت کی کمر توڑ دیں، انشاءاللہ اگلے دن ہی ہتھیار پھینکے گا وہ۔ اور جب تک اس کی مصنوعات بک رہی ہیں اور مسلمان لے رہا ہے، مزے سے کھا رہا ہے، اور بہت سارے فلاسفر کہتے ہیں لو جی ان کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں یہاں عرب والا میں کسی ایک دکان کا آپ بائیکاٹ کریں، آپ اس کا حال دیکھیں اگلے دن، پھر پتہ چل جائے گا۔ آپ جب اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، اس کو معاشی نقصان پہنچائیں گے، تو آپ دیکھنا اگلے دن وہ پھر ہتھیار ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا۔ اور جب اس کو اسلحہ مل رہا ہے، جب اس کی معیشت مضبوط ہے، تو پھر بھائی خالی دعاؤں سے بات نہیں بنے گی، خالی نعروں سے بات نہیں بنے گی۔ ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے، پھر جا کر اللہ کی مدد آئے گی اور پھر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے۔ قلم چلا سکتا ہے، فلسطینیوں کے حق میں قلم چلائے، اسرائیل کے خلاف اپنا قلم چلائے، زبان چلا سکتا ہے زبان چلائے، اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ دیکھیں کہ پھر دن بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے۔ کیوں جی ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، سارے ہاتھ کھڑے کر کے۔ اور اب سوشل میڈیا کے اوپر پوری اس کی ڈیٹیل موجود ہے، تفصیل موجود ہے، اور یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ تو میرے محترم سامعین، آج مال کی حرص نے ہمیں اندھا کر دیا۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ جو شعور میں قدم رکھا، جوان ہوتے ہی بس کثرت مال کے پیچھے بھاگ پڑے، زیادہ ہو جائے زیادہ ہو جائے، اکٹھے کرتے رہے، اور کرتے کرتے قبر کے گڑھے میں پہنچ گئے۔ تو میرے محترم سامعین، فرمایا کہ جس طرح تم دولت کے حریص ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کئی گنا زیادہ چاہتے ہیں ساری دنیا حضور کا کلمہ پڑھے، اور جتنے بھی حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہیں سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمزوروں کے لیے بھی بہت سی چیزیں بیان فرمائی۔ بظاہر تو حدیث مبارکہ میں چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، مگر میں انہیں کہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک سے جو عمل نکلے ہیں وہ چھوٹے عمل نہیں، بہت بڑے خزانے ہیں، بہت بڑے خزانے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، مرنے کے بعد انشاءاللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ خزانہ عطا فرما دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ، جہنم کی آگ سے بچو، اگر سے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی راہ خدا میں صدقہ کر کے تم جہنم کی آگ سے بچ سکو تو بچنا چاہیے۔ کس دھرتی پہ حضور اعلان فرما رکھے ہیں جہاں پر کھجوروں کے باغات ہیں، جہاں کے گدھے اور گھوڑے بھی کھجوریں کھاتے ہیں، وہاں پر حضور فرما رہے ہیں
اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی راہ خدا میں صدقہ دو گے تو وہ بھی تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ قیامت کے دن ایک آدمی کے اعمال برابر ہو جائیں گے، نیکیاں گناہ برابر، پرلے برابر۔ اب بظاہر فیصلہ تو یہ ہے کہ اس کو جنت اور جہنم کے درمیان بٹھایا جائے، لیکن فرمایا کہ چھوٹی سی تھیلی آ کر نیکیوں میں گرے گی اور نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور ملائکہ پورے گارڈ آف آنر کے ساتھ اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اب دیکھنے والے کہیں گے کیا عمل ہے؟ اب حضور کی زبان مبارک سے جس کا مفہوم فرمایا، جب مسلمان کو قبر میں دفن کرتے ہو نا، یہ تھوڑی سی جو ہاتھ سے تم نے مٹی ڈالی ہے یہی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ بظاہر چھوٹا عمل ہے مگر یہی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اگر امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو بہت سی چیزیں فلاں فلاں عمل میں اللہ سے درخواست کرتا کہ امت پہ فرض ہو جائے، لیکن مجھے ڈر ہے تمہاری مشقت کا کہ کہیں تم انہیں چھوڑ نہ بیٹھو۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے ایسے خزانے بتائے۔ ایک مسلمان کو گرمی کے موسم میں پانی پلانا کیا کوئی مشکل ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک جنتی بھاگا جا رہا ہوگا تو اس کا ایک عزیز دوست پڑوسی کوئی بھی اس کا بازو پکڑ لے گا، تیری جنت کا تو اعلان ہو گیا اور تجھے ایک سفارش کا حق حاصل ہے، میں نے دنیا میں ایک دن گرمی کے موسم میں تجھے پانی کا گلاس پلایا تھا، اس کے بدلے تو میری سفارش کر تاکہ میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں وہ سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش پہ اس جس کو پانی پلایا تو اس کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ یہ بظاہر چھوٹے عمل ہیں، نظر آتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں یہ حضور کی زبان مبارک سے بہت بڑے خزانے ہیں امت کے لیے، اور بندے کے لیے وہ کتنا بڑا خزانہ ہے جس پہ اس کی بخشش ہو جائے، یہی تو سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، حقیقت میں